الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد وقد روى الامام البخاری رحمہ اللہ فی الادب المفرد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث، بلکہ سمجھیے کہ ایک چھوٹی سی دعا آپ کے روبرو پڑھی گئی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ انجانے میں یا جانتے ہوئے کوئی شرک کروں۔ میں جانتے ہوئے تیری شرک کروں تو مجھے بچا لے، اگر انجانے میں مجھ سے شرک ہو جائے تو مجھے معاف فرما دے۔ بڑی پیاری دعا ہے شرک سے بچنے کے لیے۔ یہ حدیث یا یہ دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بتایا۔ کب؟ ایک مرتبہ ابو بکر سے فرمایا تھا، الشرک اخفی من دبیب النمل۔ ابو بکر، شرک چونٹی جیسے چپکے سے داخل ہو جاتی ہے، چونٹی کی کوئی آہٹ محسوس نہیں ہوتی، خاموشی سے چونٹی اندر آ جاتی ہے، ویسے ہی شرک بھی ہمارے اندر داخل ہو جاتا ہے، ہماری زبانوں میں داخل ہو جاتا ہے، ہماری زندگیوں میں داخل ہو جاتا ہے، ہمارے عقیدے میں داخل ہو جاتا ہے، ہمارے عمل میں داخل ہو جاتا ہے، ہمارے دکانوں میں، ہمارے مکانوں میں، ہماری سواریوں میں، جگہ جگہ شرک ویسے داخل ہو جائے گا جیسے چونٹیاں داخل ہوتی ہیں چپکے سے۔ یہ سب چور دروازے ہیں۔ اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی دعا نہ سکھاؤں کہ وہ دعا تم پڑھو گے تو ہر چھوٹے بڑے شرک سے بچ جاؤ گے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ حضرات گرامی، اس زمین پر شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں، اس زمین پر شرک سے بڑھ کر کوئی آفت نہیں، شرک سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں، شرک سے بڑھ کر کوئی بلا نہیں۔ انبیاء کرام شرک سے ڈرتے تھے، اور تو اور امام الموحدین حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کتنی بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں مکے میں۔ اللہ کا گھر بنانے کے بعد جو دعائیں اللہ سے انہوں نے کی، ان میں سے پہلی دعا اور پہلا جملہ یہ ہے، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ اے اللہ، اس شہر مکہ کو امن والا، شانتی والا شہر بنا دے، سٹی بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچا، بتوں کی پوجا سے بچا لے۔ ابراہیم علیہ السلام کتنا ڈر رہے ہیں، خود کے لیے بھی اور ان کے گزر جانے کے بعد ان کی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، میری اولاد بھی شرک میں مبتلا نہ ہو۔ اولاد کی فکر، اتنا فکر ہم میں سے کوئی کر رہے ہیں؟ اولاد کے دنیا کو لے کے ہم دعا کر رہے ہیں، میرے بچے کو اچھی تعلیم دے، پہلے رینک پہ آئے، میرے بچے کو اچھے رشتے دے۔ دنیاوی امور کو لے کے اولاد کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے یہ دعا کی، اے اللہ میرے گزر جانے کے بعد میرا بیٹا دین پر قائم رہے، میرا بیٹا توحید پہ قائم رہے، میرے بیٹے کے اخلاق اچھے بنا دے، میرے بیٹے کو شرک کے دلدل سے حفاظت فرما؟ کتنے لوگ کرتے ہیں؟ یہ پیغمبروں کی صفت ہے، یہ پیغمبرانہ عادت ہے۔ آپ بھی، میں بھی اپنے بچوں کے سلسلے میں ان کے فیوچر کو لے کر فکر کرے۔ ابراہیم علیہ السلام یہاں دعا کر رہے ہیں، اللہ میری اولاد کو بھی
شرک سے بچا لے، بتوں کی پوجا سے بچا لے۔ سلف میں سے کسی کا، علماء میں سے ایک جملہ منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ وَمَن يَأْمَنُ الْبَلَاءَ بَعْدَ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام جیسی عظیم ہستی، ابراہیم علیہ السلام جیسی بڑی ہستی شرک سے اتنا ڈر رہی ہے، تو ہم جیسے گنہگاروں کو شرک سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، شرک سے نڈر نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی بھی ہماری زندگیوں میں شرک یوں داخل ہو سکتا ہے جیسے چیونٹی کھانے پینے کی چیزوں میں داخل ہو جاتی ہے، معلوم بھی نہیں ہوتا، بعد میں جا کر دیکھتے ہیں تو چیونٹی آ گئی۔ یہ کتنی عظیم حدیث ہے، ہم سب کو ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ اجی اصل میں شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کا مطلب یہ ہے کہ جو عبادت اللہ کے لیے خاص ہے اسے غیر اللہ کے حوالے کرنا۔ مثال کے طور پہ دعا اللہ سے مانگنا ہے، آپ کسی بابا سے دعا مانگ رہے ہیں، نبی سے دعا مانگ رہے ہیں، شرک ہے۔ سجدہ اللہ کا حق ہے، آپ کسی درگاہ میں مزار کو جا کے سجدہ کر رہے ہیں، شرک ہے۔ جانور اللہ کے نام پہ ذبح کرنا چاہیے، آپ جو ہے پیران پیر محبوب سبحانی کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں، شرک ہے۔ یہ سب شرک کے مظاہر ہیں، شرک کے چور دروازے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے سواریوں پہ نیمبو لٹکاتے ہیں، مرچ لٹکاتے ہیں، کالے بال لگاتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے روڈ سولا ہوتا ہے تو گھر کے اوپر آئینہ لگاتے ہیں، یا کوئی غیر مسلمین ہے تو کوئی بت لگا دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مر جانے کے بعد آدمی جو زیارت کرتے ہیں، قبر کو لیپنا، صندل لگانا، پھول چڑھانا، اور اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں نیا گھر کوئی انسان بناتا ہے، نئے گھر میں دودھ ابالنا، اور غیر مسلموں کے پاس تو اندر گائے لے جاتے ہیں، وہ نمبر 1 نمبر 2 کرنے تک باہر نہیں لاتے۔ اور بعض مسلمان بھی ہیں نیا گھر بناتے دہلیز کے سامنے خون دکھانا، دولہا آتا ہے تو کالی مرغی پھلانا، لال پینا پانی اڑانا، ہلدی کا رسم، جلوے کا رسم، کیا کیا رسومات، ان سب کے چور دروازوں سے ہمارے گھروں میں شرک داخل نہیں ہو رہا ہے؟ کتنے مسلمان کے گھر آپ کو دکھاؤں میں پیٹا لٹک رہا ہے، ناریل لٹک رہا ہے، کتنے مسلمان کے ہاتھ ہیں، کمر ہیں، پیر ہیں، تعویذ بندھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی نے تعویذ کے بارے میں کیا فرمایا؟ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کر ڈالا۔ ایک آدمی کو پیارے نبی نے دیکھا کڑا باندھ کے آیا ہاتھ میں، کہا یہ کیا ہے جی؟ کہا اس نے کہ من الواہینہ، اللہ کے رسول ذرا بدن میں کمزوری رہتی ہے اس لیے پہن لیا ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ تعویذ جو ہے تمہاری کمزوری کو اور بڑھائے گا، تمہارے ایمان کو کمزور کرے گا۔ پھر کہا کہ وَإِن مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، اگر اسی حالت میں تم کو موت آ جائے تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کتنے مردوں کو میں غسل دیتا ہوں، کمر میں تعویذ ہے، ہاتھ میں تعویذ ہے، گلے میں تعویذ ہے، اسی حالت میں مر جاتے ہیں، شرک کو لے کے جاتے ہیں قبر میں۔ کتنے مسلمانوں کے گھر ہیں کلبندے کا جھاڑ لٹک رہا ہے، کیا ہے یہ؟ کیا عقیدے ہیں اس کے پیچھے؟ وہ جھاڑ لٹکانے کے پیچھے کیا عقیدے ہیں؟ کیا مصیبتوں سے اللہ نہیں بچائے گا؟ نظر بد سے اللہ نہیں بچائے گا؟ مشکلات سے اللہ کافی نہیں ہے آپ کو؟ جھاڑ ہونا، ترکاری ہونا، ناریل ہونا، کیا کیا لوگوں کے اندر یہ سب چور دروازے ہیں، ان راستوں سے ہمارے دکانوں میں، مکانوں میں شرک داخل ہو رہا ہے اور ہم کو احساس تک نہیں۔ تو لہٰذا ہم سب کو شرک سے بچنے کی مکمل کوشش کرنا ہے۔ ہر فائدے کا، نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی لینے والا ہے، امیر بنانے والا وہی، غریب بنانے والا وہی، صحت مند بنانے والا وہی، بیمار بنانے والا وہی، عزت اسی کے ہاتھ میں، ذلت اسی کے ہاتھ میں، سارا خیر اسی کے ہاتھ میں، زندگی موت اسی کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ تو لہٰذا ہم اللہ پر جیسے بھروسہ کرنا ہے ویسے بھروسہ کریں۔ شرک جس راستے سے بھی آتا ہے ہم کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ تو یہاں بڑی پیاری مثال
چونٹی کی مثال دی، چونٹی کی مثال، جیسے چونٹی آتی ہے تو محسوس نہیں ہوتا، اس کے پیر کے ہلنے کی آواز بھی نہیں آتی، شرک بھی چپکے سے زندگیوں میں اور عقیدوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک جیسی بڑی بلا سے حفاظت فرمائے اور ہر معاملے میں صرف اللہ پہ بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی بدعات سے، خرافات سے، رسومات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی روزوں کو قبول فرمائے، تراویح کو قبول فرمائے، ہر طرح کی عبادت کو قبول فرمائے، ہر طرح کے گناہ سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔